الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے جس مقدس ذات کو اس دنیا میں بھیجنا ہے اور جس مقدس ذات کے ذریعے اس دنیا کو بنانا ہے، اس مقدس ذات کو آخر میں اس دنیا میں بھیجا۔ ان کے آنے کی اطلاع کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی قربانیوں کے بعد اس دنیا میں بھیج رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، ان کا ننیال مدینہ منورہ میں، اس وقت اس کا نام تھا یثرب، اور آپ علیہ السلام کا بھی ننیال مدینہ منورہ میں، دادا کا ننیال بھی مدینہ میں اور آپ کا بھی ننیال مدینہ میں، یعنی آپ کی دادی بھی مدینہ سے آئی اور آپ کی والدہ بھی مدینہ سے آئی۔ لیکن جس وقت خواجہ عبد المطلب پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہوا، فقر و فاقہ کی حالت تھی، تنگ دستی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، نفسی کا عالم تھا، سب اپنی بیوی بچوں میں مست تھے، تو آپ کی والدہ، آپ کی دادی، آپ کے دادا کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اپنے میکے چلی گئی، دادا عبد المطلب کے ننیال چلی گئی، اور یہ سوچا کہ چلو میکے والے، رشتہ دار، خاندان والے کچھ میری مدد کریں گے اور میری زندگی گزرے گی۔ دادی جب حضرت عبد المطلب کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچی، محنت مزدوری کرتی اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی۔ حضرت عبد المطلب بہت معصوم بچے تھے، مستقبل میں کیا ہوگا، مکان کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، شادی کا کیا ہوگا، ایک عجیب عالم تھا۔ اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے چودھری جب مال تجارت کو لے کر کے کبھی مدینہ، کبھی طائف، کبھی شام، کبھی ادھر کبھی ادھر جایا کرتے، تو مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبد المطلب کو دیکھتے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بوسیدہ جسم ہے، چہرے سے معصومیت اور یتیمی ٹپک رہی ہے۔ آ کر کے مطلب جو مکہ مکرمہ کے سردار تھے، جن کا نام مطلب تھا اور ان کے چچا بھی ہوتے تھے اور ان کے پاس کچھ پیسہ تھا، مکہ کے چودھری آ کر کے کہنے لگے، مطلب تمہارا بھتیجا یتیم ہے، تمہاری بھابھی بیوہ ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس لباس نہیں ہے، تمہاری بیوہ بھابھی لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہے اور جا کر کے اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہے، تم یہاں عیش و عشرت میں پڑے ہو۔ لیکن عبد المطلب یہ کان سے سنتے، یہ کان سے نکال دیتے۔ مسلسل سب کئی دنوں تک مکہ کے چودھریوں نے جب مطلب کو تانا دیا، تو مطلب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اونٹ پر اور مدینہ منورہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنی بھابھی کے پاس گئے اور کہنے لگے، میں تمہارے پاس اپنے بھتیجے کی بھیک مانگنے آیا ہوں، اس یتیم بچے کو لینے آیا ہوں، میں لے جاؤں گا، اپنے پاس رکھوں گا، ددیال میں رہے گا، ہمارے ساتھ کھائے گا، پیے گا، پڑھے گا، لکھے گا، ہوشیار ہو جائے گا۔ لیکن ماں بھی آخر ماں تھی،
بیوہ تھی، اپنے یتیم بچے کے سہارے سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس نے صاف انکار کر دیا، میں اس بچے کے سہارے تو زندگی گزاروں گی، اگر اس کو تم لے گئے تو میں کس کے سہارے سے زندگی گزاروں گی؟ لیکن ننیال والوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور کہا اس کا فیوچر، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، اس کو جانے دو، اس کو چچا کے ساتھ، یہ ہوشیار ہو جائے گا، کھا پی کر کے جوان ہو جائے گا، تم اس کو جانے دو اور یہ سمجھدار ہو جائے گا، آخر تمہارا بیٹا ہے، تم جانے دو، اس کا مستقبل کیوں برباد کر رہی ہو؟ لوگوں کے سمجھانے کے بعد ماں نے اپنے یتیم بچے کو اپنے دیور کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جسم سے یتیمی اور غربت ٹپک رہی ہے، اپنی اونٹ کے اوپر سوار کیا اور مطلب اس یتیم بچے کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں پہنچے، مکہ والوں نے دیکھا کہ مطلب کوئی غلام کو لے کر کے آیا ہے، کوئی یتیم کو، کوئی غریب بچے کو خرید کر کے لایا ہے۔ دور سے لوگوں نے دیکھ کر کہا اے عبد المطلب، یعنی مطلب کے غلام۔ اس وقت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب پڑا۔ اب مطلب تو مکہ کے چودھری تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اپنے ساتھ لا کر کے خانہ کعبہ کی جو ہے نگرانی ان کے سپرد کی۔ ابھی تو یہ معصوم بچے تھے، معصوم بچوں کے ساتھ گھومتے پھرتے، حرم پاک کی صفائی کا خیال رکھتے، حرم پاک کی انتظامیہ کے اندر جو ہے ساتھ دیتے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مطلب نے اپنے بھتیجے عبد المطلب کو پورے خانہ کعبہ کی ذمہ داری دے دی۔ اب یہ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے۔ متولی ہونے کے بعد نوجوانوں کے ساتھ دوستی کی، اور دوستی کرنے کے بعد ان کو خانہ کعبہ میں لاتے، خانہ کعبہ کی صاف صفائی کا خیال رکھتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مطلب کا انتقال ہوا اور عبد المطلب کے اوپر پورے مکہ کی ذمہ داری آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی صفائی کے درمیان کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ان کے دونوں قدموں کے بیچ میں سے زمزم کا کنواں نمودار ہوا تھا۔ آج وہ نظر نہیں آتا، بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا، ادھر کھودا ادھر کھودا، ادھر کھودا ادھر کھودا، لیکن کہیں بھی زمزم کا پتہ نہ چلا۔ تو عبد المطلب نے اللہ کے سامنے رو کر کے دعا مانگی اور منت مانی کہ الہ العالمین، اگر مجھے زمزم کے کنویں کا پتہ چل جائے گا، میں اپنی اولادوں میں سے سب سے پیاری اور سب سے محبت والی اولاد کو تیرے نام پر قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ نسل کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ نسل کس کی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل کرتے کرتے حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل سے منتقل کرتے کرتے حضرت عبداللہ کے جو پیشانی میں منتقل کیا، اور وہ نور حضرت آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہوا، اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بہرحال انہوں نے نیت کی، منت مانی، اور منت ماننے کے بعد کہ اپنے بیٹوں میں سے جو سب سے پیارا بیٹا ہے، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے، جب منت مانی جائے یا صدقہ کیا جائے یا اللہ کے راستے میں کوئی چیز دی جائے تو مری بکری نہ دی جائے۔ کہتے ہیں مری بکری اللہ نام۔ کیا ہوا؟ کچھ کھا لیا، مر رہی تھی، ذبح کرو، مدرسے پہنچا دو۔ یہ مری بکری اللہ نام کو قبول بھی نہیں کرتا اللہ۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹا اور سب سے زیادہ جس سے پیار کر رہے وہ ہے حضرت عبداللہ، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے والد ہیں۔ بعد میں چل کر کے ان سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ ان کی انہوں نے نیت کر لی۔ رات کو خواب کے اندر بتانے والا کوئی بتا رہا ہے کہ حرم پاک سے، خانہ کعبہ سے ادھر، مقام ابراہیم سے اس طرف
تم اتنی جگہ کے اوپر صفائی کرو، وہاں سے زمزم کا کنواں نکل آئے گا۔ لوگوں نے اس پر مٹی ڈال دی، کچرا ڈال دیا، پتھر ڈال دیا، اس لیے زمزم بند ہو چکا ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی، مکہ کے نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر کے عبد المطلب نے جب کھدائی شروع کی، نیچے سے زمزم نکل آیا۔ زمزم نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے تمام بچوں کو خانہ کعبہ کے اندر بلایا، حرم پاک میں بلایا۔ مکہ کے سردار بھی اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے میں نے اللہ سے یہ منت مانی ہے، اب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تمام بیٹوں نے کہا ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کو بیٹے کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ بیٹے کے بدلے میں 10 اونٹ قربان کر دیجئے۔ مکہ کے سرداروں نے بھی کہا بات بالکل صحیح ہے، 10 اونٹ آپ قربان کر دیجئے، ایک جان کے بدلے 10 جان۔ حضرت عبد المطلب نے کہا پرچی اچھالی جائے گی۔ ایک پرچی میں نام عبد المطلب عبداللہ کا اور دوسری پرچی میں 10 اونٹ کے نام۔ پرچی اچھالی، عبداللہ کا نام آیا، کہا 10 کے 20 اونٹ کر دو۔ پھر پرچی اچھالی گئی، پھر عبداللہ کا نام، کہا 20 کے 40 کر دو۔ پھر پرچی اچھالی گئی، عبداللہ کا نام، 50 کر دو، 60 کر دو، 80 کر دو۔ 10 بڑھتے بڑھتے 90 تک آ گئے۔ حضرت عبداللہ کو سامنے بٹھایا ہے، عبد المطلب کہہ رہے ہیں بیٹا اب میں تجھے ذبح کروں گا۔ 10 اونٹ کرتے کرتے ہم نے 90 اونٹ کر دیے۔ مکہ کے چودھریوں نے اور سرداروں نے کہا عبد المطلب آخری چانس لو، 100 اونٹ ایک پرچی میں نام لکھو اور ایک پرچی کے اندر عبداللہ کا نام لکھو۔ جب 100 اونٹ ایک پرچی میں لکھا گیا، ایک پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، پرچی جب اچھالی گئی تو 100 اونٹوں کے نام آئے۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے۔ حضرت ابراہیم نے قربانی دی، حضرت اسماعیل نے قربانی دی، حضرت عبد المطلب نے قربانی دی، تب جا کر کے حضرت عبداللہ کی جان بخشی گئی۔ حضرت عبداللہ کے بعد جب حضرت عبداللہ جو ہے نا جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، حضرت عبد المطلب نے ان کا نکاح حضرت آمینہ سے کیا۔ اتنے خوبصورت تھے، جس کے ماتھے کے اندر نور نبوت امانت کے طور پر رکھا ہو، وہ ماتھا کتنا خوبصورت ہوگا، وہ جسم کتنا حسین اور پیارا ہوگا۔ جب مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، مکہ کے بازاروں میں جاتے تھے، ایک یہودی لڑکی ان پر عاشق ہو چکی تھی، ان پر فدا ہو چکی تھی۔ کنارے پہ کھڑے ہو کر کے کبھی باریوں میں سے جھانکتی، کبھی دروازوں میں سے جھانکتی، کبھی بازار میں آ کر کھڑی ہوتی اور کہتی عبداللہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ لیکن حضرت عبداللہ انکار کر دیتے۔ جب نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، ایک موقع پر حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے، اس یہودی عورت پر نگاہ پڑی، تھوڑی دیر آزمانے کے لیے کہا اس یہودی عورت سے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اب نہیں چاہتی۔ کہا کیا بات ہے، کیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ کہا نہیں، تمہارے ماتھے پہ جو نور نظر آتا تھا وہ نور کسی کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس زمانے کی یہودی لڑکیاں بھی اتنی سمجھدار ہوتی تھی۔ نبی کے نور کو اس نے پہچان لیا اور اس کے بعد اس نے کہا اب میں تم سے شادی نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ابھی تک 1 تھے، 2 ہوئے، تیسرے کی امید ظاہر ہوئی، پیٹ کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے ایک موقع پر اپنی بیوی سے کہا آمینہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، آج ہمارے دونوں کے بیچ میں، ہمارے اور آپ کے پیار کے صدقے میں بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے، لیکن ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے ہمارے پاس مکمل انتظام نہیں ہے، اگر تم اجازت دو میں چند دنوں کے لیے، قافلہ جا رہا ہے تجارت کے لیے، میں بھی کچھ تجارت کر کے آؤں، کچھ مال کما کر کے آؤں اور تمہارے لیے گفٹ لاؤں گا، ہدیہ لاؤں گا، تحفہ لاؤں گا۔ حضرت آمینہ کہنے لگی عبداللہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم نے مجھے پہلے دن وعدہ کیا تھا میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کوئی میں دنیا سے تھوڑی جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، مال کمانے جا رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، جب میں کما کر کے آؤں گا تمہارے لیے قیمتی تحفے اور ہدیے لے کر کے آؤں گا، جب واپس میں آؤں میرے اونٹ کی گردن کی گھنٹی کی آواز تم سنو، دروازے پر میرا استقبال کرنا، میں تمہیں ہدیے اور تحفے دوں گا۔ حضرت آمینہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ سفر میں چلے گئے قافلے کے ساتھ اور وہاں جانے کے بعد تجارت کرتے رہے، لین دین ہوتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ راستے میں حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، بیماری نے آپ کو گھیر لیا، اور جب واپس آنے لگا قافلہ، مدینہ منورہ میں آپ کا ننیال تھا، مدینہ منورہ کے اندر سسرال تھا آپ کا،
نبی کا ننیال حضرت عبداللہ کا سسرال تھا. سسرال والوں نے اپنے داماد کو وہیں روک لیا اور قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا داماد ہے, ہم اس کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ بیمار ہے اور یہ جو ہے نا سفر کے لائق نہیں ہے, ہم اس کا علاج کراتے ہیں, جب مکمل ٹھیک ہو جائے گا ہم خود آ کر کے پہنچا دیں گے. قافلہ مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچا, ساری عورتیں اپنے اپنے شوہروں کا انتظار دروازے پر کر رہی ہے. حضرت آمینہ بھی پہنچی, سارے مرد آ گئے لیکن حضرت عبداللہ نظر نہ آئے. حضرت آمینہ رونے لگی. حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی روتی کیوں ہو؟ فرمایا ابا جان مجھے عبداللہ نے کہا تھا میرے اونٹ کی گردن کی گھنٹی کی آواز سنو, دروازے پر میرا استقبال کرنا, میں تمہارے لیے ہدیے اور تحفے لاؤں گا. وہ تو ہدیے تحفے تو کیا خود بھی نہ آئے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے پوچھا, پورا واقعہ بیان کیا. وہ بیمار ہیں, مدینہ والوں نے روک لیا ہے, علاج کے بعد واپس پہنچا دیں گے. لیکن حضرت آمینہ روتی رہی. عبد المطلب نے چند دن دیکھا کہ معاملہ یہ ہے, بہو میری خاموش نہیں رہتی, رو رہی ہے, پریشان ہے اپنے شوہر کے لیے. فوراً 2 نوجوانوں کو اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ منورہ بھیجا, جاؤ میرے بیٹے عبداللہ کو لے کر کے آؤ, جس حال میں ہو تم ان کو لے کر کے آؤ. جب یہ دونوں نوجوان مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور مدینہ والوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کہاں ہیں, مدینہ والوں نے روتے ہوئے کہا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو چکی تھی, ہم نے ان ہاتھوں سے ان کو دفن کر دیا ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. یہ دونوں نوجوان مکہ مکرمہ آ کر کے اپنے حضرت عبد المطلب کو جب یہ خبر دیتے ہیں, حضرت عبد المطلب رونے لگے. اپنی بہو اور اپنی بیٹی حضرت آمینہ کے پاس جا کر کے تسلی کے کلمات کہتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جس کا تم انتظار کر رہی تھی اس دنیا میں نہیں رہا, وہ اللہ کی امانت تھی, اللہ کے پاس چلی گئی. حضرت آمینہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی, پریشان ہوئی, اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئی. الہ العالمین تو نے مجھے جوان شوہر دیا تھا وہ بھی مجھ سے چھین لیا, میرے پیٹ میں تو بچہ ہے, اس کی پرورش کون کرے گا؟ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت عبد المطلب کو بلایا اور کہا تمہاری بہو آمینہ اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہے, اعلیٰ قسم کا پرفیوم استعمال کرتی ہے, وہ بیوہ ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, ایسی حالت میں وہ خوشبو استعمال کرتی ہے, یہ ہماری سماج کے خلاف ہے, اس کو منع کر دو. ہم تمہاری کوٹھی کے طرف سے تمہارے مکان کے طرف سے گزرتے ہیں, ہمیں بہت پیاری خوشبو آتی ہے, ایسی خوشبو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آمینہ کہاں سے لاتی ہے, تم اپنی بہو کو منع کر دو. حضرت عبد المطلب گھر میں آئے, اپنی بہو کو بٹھایا, کہا بیٹی آمینہ میں بہت مجبور ہو چکا ہوں, مکہ کے چودھری مجھے تانا دیتے ہیں, مجھے لعنت ملامت کرتے ہیں, مجھے ٹوکتے ہیں کہ تمہاری بہو آمینہ بیوہ ہو چکی ہے, حالت حمل سے ہے, اس کا سہاگ لٹ چکا ہے, پھر بھی وہ پرفیوم اور خوشبو استعمال کرتی ہے, اور یہ ہماری سماج کے خلاف ہے, تو بیٹا اللہ کے واسطے تم اس خوشبو کو لگانا بند کر دو. حضرت آمینہ نے آسمان کی طرف دیکھا, سر نیچے جھکایا اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا ابا جان جب سے میرا سہاگ لٹ گیا ہے, جب سے میں بیوہ ہوئی ہوں, میں آج تک آپ کے گھر سے باہر میں نے قدم نہیں رکھا. ابا جان میں نے مکہ کے بازار کو نہیں دیکھا, میں نے مکہ کی دکانوں کو نہیں دیکھا. ابا جان میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں پرفیوم خریدوں. فرمایا بیٹی پھر یہ خوشبو کہاں سے لگاتی ہو؟ فرمایا ابا جان میں خوشبو نہیں لگاتی, بلکہ جب جب سانس لیتی ہوں میرے پیٹ سے اعلیٰ قسم کی خوشبو نکلتی ہے. ابا جان آپ نہیں دیکھتے جب میں اپنے مکان کے آنگن میں بیٹھتی ہوں, چاند جھک کر کے مجھے سلامی پیش کرتا ہے, تارے مجھے سلامی پیش کرتے ہیں, دن میں سورج جھک کر کے سلامی پیش کرتا ہے. ابا جان میرے پیٹ کے اندر جو ذات ہے کوئی معمولی ذات نہیں, مقدس ذات جنم لے رہی ہے, کوئی ہستی معمولی ہستی نہیں ہے, بہت بڑی ہستی میرے پیٹ میں جنم لے رہی ہے. حضرت عبد المطلب خاموش ہو گئے, بات کر رہی ہے منہ سے خوشبو آ رہی ہے, سانس لے رہی ہے منہ سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابا جان ایک عورت کو جو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے, بچہ پیٹ میں پرورش پاتا ہے, مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں, میرے دل کو بڑا سکون ہے, آرام ہے, لیکن جب جب میں سانس لیتی ہوں اعلیٰ قسم کی خوشبو آتی ہے. حضرت عبد المطلب نے سمجھ لیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے. صبر کیا. ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ حضرت عبد المطلب روزانہ خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے تھے, حرم پاک میں جاتے تھے, اور اس کے بعد ایک دن ایسا دیکھا
ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، پیر کا دن ہے، صبح کا سہانا وقت ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے ان کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑی کہ خانہ کعبہ زمین سے اٹھا، جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا۔ نگاہ پڑی مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم زمین سے اٹھا، حرکت کرنے لگا۔ حضرت عبد المطلب سمجھتے ہیں شاید زلزلہ آ گیا، فوراً چیختے ہوئے چلاتے ہوئے لوگوں نکلو خانہ کعبہ پر، اور حرم پاک پر زلزلہ آ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پر پہنچے، اپنی بہو کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا دروازہ کھول، دروازہ کھول، زلزلہ آ رہا ہے، بھوکم آ رہا ہے، دھرتی کم ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بہو نے، حضرت آمینہ نے اطمینان سے دروازہ کھولا اور فرمایا ابا جان اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بیٹا باہر نکل، زلزلہ آ رہا ہے۔ فرمایا ابا جان کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا میں نے دیکھا خانہ کعبہ زمین سے اونچا ہوا، حرکت کر رہا ہے، مقام ابراہیم زمین سے اٹھا اور حرکت کر رہا ہے، پوری عمارتیں ہل رہی ہے، میں نے حرم پاک کو ہلتا ہوا اور جنبش کرتا ہوا دیکھا ہے، تم جلدی باہر نکلو۔ حضرت آمینہ نے اپنے سسر کو ابا جان کہتے ہوئے بٹھایا اور فرمایا تسلی رکھے ابا جان، جو ذات میرے پیٹ میں پرورش پا رہی تھی آج وہ اس دنیا میں تشریف لا چکی ہے، اس کی آمد کی خوشی میں خانہ کعبہ بھی جھوما ہے اور اس کی آمد کی خوشی میں مقام ابراہیم بھی جھوما ہے۔ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، نہ زلزلہ آ رہا ہے نہ بھوکم آ رہا ہے، بلکہ میرے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو سے کہا بیٹا مجھے دکھا تو صحیح وہ بچہ کیسا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے ابھی بہو اپنے سسر کو لے کر کے جا ہی رہی ہے کہ راستے میں ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا، خبردار اس بچے کی زیارت کوئی انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ زمین و آسمان کے تمام ملائکہ اور فرشتے اس بچے کو نہ دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آمینہ نے حضرت عبد المطلب کی گود میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو دیا۔ حضرت عبد المطلب نے جب اپنے گود میں لیا، آنکھ سے آنسو آئے، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم اتنا حسین اور خوبصورت بچہ تو آج تک کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے، اتنا پیارا بچہ تو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ادھر ابو جہل کو پتا چلا، اپنی باندی کو کہا جاؤ میرے مرحوم بھائی کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے دیکھ کر کے آؤ۔ وہ باندی دوڑتی ہوئی آئی، حضرت آمینہ کی گود میں جب بچے کو دیکھا، اپنی گود میں لیا، اٹھایا، ماتھا چوما اور فوراً دوڑتی ہوئی آ کر کے اپنے سردار سے کہتی ہے، اپنے آقا سے کہتی ہے کہ آقا اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنم آج تک دیا ہی نہیں ہے، اور قیامت تک کوئی ماں اتنا حسین بچہ جنم نہیں دے سکتی۔ اس نے مارے خوشی میں اپنی باندی سے کہا تو آزاد۔ ابھی نبی دنیا میں قدم رکھتے ہیں کہ غلامی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، غلامی کی جنجیریں ٹوٹتی ہے اور آزادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ورنہ ایک ایک کے پاس 100 غلام، 100 باندیاں، 200 غلام، جیسے آج بکریاں لوگ پالتے ہیں، ریوڑ کے ریوڑ ہوتا ہے، بڑے بڑے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، کیا ہے ان کے فارم پر 500 بکریاں ہیں، ان کے فارم پر 1000 بکریاں ہیں، ان کے پاس 2000 بکری۔ اس زمانے میں اس طریقے سے غلام اور باندیاں لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے، وہ ان کی خدمت کیا کرتے، ان کے گھروں کے اندر نوکری چاکری کیا کرتے، صرف کھانا ملتا، نہ ان کو تنخواہ ہوتی، نہ ان کو آرام کا کوئی انتظام ہوتا، صرف اور صرف وہ انسانوں کی غلامی کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ابو جہل کی باندی کو ابو جہل نے آزاد کر دیا مارے خوشی کے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے صرف مسلمانوں کا رحمت بنا کر نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے، انسان، جنات، جانور، چرندے، پرندے، ساری مخلوقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا رحمت بنایا ہے، اسی لیے تو آپ رحمت والی ذات ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے نبی کو صرف سال میں ایک دن یاد کر لیا، چھٹی۔ صحابہ کرام نے سچی محبت صحابہ نے کی ہے نبی سے، سچی محبت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے، حضرت عمر فاروق نے کی ہے، حضرت عثمان، حضرت علی نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے۔ کیا محبت تھی صحابہ کرام کو! جب مکہ والوں نے بہت تنگ کیا نبی علیہ السلام کو تو آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، راستے میں اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک غار میں جا کر کے پناہ لی،
جس غار کا نام غار سور ہے، پہنچے، اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا جالا تن دے، کبوتر کو حکم دیا انڈا رکھ دے۔ مشرکان مکہ، کفار مکہ تلاش کرنے کے لیے آئے، لیکن جب مکڑی کا جالا اور انڈے دیکھے ان کی عقل بالکل بند ہو گئی، یہاں تو پہلے سے ہی مکڑی کا جالا ہے اور انڈے دیے ہوئے ہیں کبوتر نے، یہاں نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کو دیکھ رہے اور تھوڑا سا دل میں خوف پیدا ہوا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دشمن تو ہمارے سر پر آ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا، وہ آگے نکل گئے۔ لیکن جب اندر اس غار میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو پہلے غار کو صاف کیا، جو اپنے پاس پگڑی وگڑی تھی، کپڑا چادر تھا، اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے جتنے سوراخ تھے سب کو بند کیا، کہیں سے کوئی جانور آ کر میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور پلاٹھی مار کر کے بیٹھ گئے، اور نبی کو فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اور نبی کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اور نبی کے گود میں، نبی کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے گود میں نبی کا سر ایسا لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے، اور صدیق اکبر نبی کے چہرے کو ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے ایک قاری قرآن کو پڑھتا ہے، آپ کے پورے چہرے کا مطالعہ کر رہے، پورے چہرے کا دیدار کر رہے، اور ادھر سے کسی جانور نے آپ کے پاؤں پر ڈنک مارا، زہر چڑھا اور پورے بدن کا کلر بدلنے لگا، لیکن نبی کو تکلیف پہنچے وہ کام آپ نے نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ پاؤں ہلا دے ہوئے نبی کی آنکھ کھل جائے گی، یہ تھا عشق رسول، یہ تھا محبت رسول۔ اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ سے گرم گرم آنسو کا قطرہ جب گرا ہے نبی کی گال مبارک پر، تو آپ کی آنکھ کھلی۔ فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہا فرمایا کیا ہوا؟ آپ اٹھ گئے تو آپ نے اپنا پاؤں ہٹایا تو وہاں جانور نے ڈنک مارا تھا، خون نکل گیا تھا۔ آپ نے فرمایا صدیق مجھے بتایا بھی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی نیند خراب ہوتی، آپ کو تکلیف ہوتی۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس زخم پہ لگا دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ وہ تھی آپ کی ذات۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل تشریف لائے، تو جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تم نے سارا جہاں دیکھا ہے، سارے انبیاء کو دیکھا ہے، اللہ کی ساری مخلوق کو تم نے دیکھا ہے، جبرائیل بتاؤ ہم کو تم نے کیسا پایا، ہم کیسے لگے تمہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا گھوما ہوں، ساری کائنات گھوما ہوں، آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا ہے، نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندر چابک چلاتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے اندر گلے گلزار دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر چڑھ کر کے اللہ سے باتیں کرتا ہوا دیکھا ہے، حضرت ایوب کو سخت بیماری کے اندر صبر کرتا ہوا دیکھا ہے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بکتا ہوا دیکھا ہے۔ ہم نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا ہم نے کسی کو نہ دیکھا ہے نہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ آپ جیسا اگر کسی کو دیکھا ہے تو آپ ہی کو دیکھا ہے، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اتنے نرم، آپ اتنے خوبصورت، آپ اتنے حسین، اللہ رب العزت نے اپنے نور سے آپ کو پیدا کیا ہے، اور ایک نور کے کئی ٹکڑے کر کے پوری کائنات کو بنایا، باقی نور سے اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ اتنے حسین اور خوبصورت ہیں، آپ اتنے جمیل ہیں، آپ کی تو قسمیں اللہ تعالیٰ آسمانوں پر کھاتا ہے۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، مکہ شہر میں آپ رہے، اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، آپ جس گلی میں چلتے ہیں اس گلی کی اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی آنکھوں کی قسم، آپ کے ہونٹوں کی قسم، اللہ آپ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کسی نے قرآن سے پوچھا، قرآن کی روح کہتی ہے، کسی نے پوچھا قرآن سے کہ اللہ نے آسمان پر
مکہ کی قسم کھائی، اس لیے کہ مکہ کے اندر نبی علیہ السلام ہے۔ اگر آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ افضل یا مکہ افضل؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے قدم جہاں جہاں گئے وہ افضل۔ آپ مکہ میں تھے، اللہ نے مکہ میں آپ کی قسم کھائی، اور اس کے بعد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جہاں جہاں آپ کے قدم پہنچیں گے وہ جگہ وہ بھی افضل ہو جائے گی، وہ جگہ بھی مبارک ہو جائے گی۔ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہمیشہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنی جوتی اتارو، یہ پاکیزہ جگہ ہے۔ کوہ طور تھا، دنیا کا پہاڑ تھا، اللہ کا عرش نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنی جوتی اتار کر کے آؤ، اس لیے کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے اور اپنے رب سے بات کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت موسیٰ نے جوتی اتار دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل معراج میں لے کر کے گئے تو اللہ کے عرش پر جب حضور علیہ السلام پہنچے تو آپ نے اپنی نالین مبارک کو اتارنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نالین کے ساتھ آ جاؤ، جوتیوں کے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مولا یہ تو آپ کا پاکیزہ عرش ہے، دیکھو نبی میں اور اللہ میں محبت کیسی ہے۔ فرمایا یہ تو آپ کا پاکیزہ عرش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے جوتی اتارنے کا فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی جوتی اتارو، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ تو اللہ آپ کا عرش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ میری اور آپ کی محبت کا تقاضا ہے، آپ کی جوتی پر جو دنیا کی خاک لگی ہے اس خاک کو میں اپنے عرش پر لگانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری اور آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ وہ موسیٰ ہے اور تم جو ہے نا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نبی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سارے نبیوں کا سردار تسلیم نہ کر لے۔ تم تو میرے آخری نبی ہو، اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرے محبوب دنیا کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، میں نے سب کو دیکھا، سب کا زمانہ دیکھا، آپ تو کیا آپ کی مثال بھی کسی کو نہیں دیکھی، آپ کے علاوہ رب کعبہ کی قسم، رب کی قسم آپ جیسا تو دنیا میں نے آپ کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم ہیں کہ ان کی بغاوت پر بغاوت، ان کی مخالفت پر مخالفت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سال میں 1 مرتبہ محبت کر لیں گے تو ہم نبی کے عاشق ہو جائیں گے۔ صحابہ کو یہ محبت سمجھ میں نہیں آئی تھی جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، بڑھاپے میں باپ ہے، زندگی بھر بیٹے کو انہوں نے کھلایا پلایا بڑا کیا، بڑھاپے میں باپ کا ایک اسٹیکر اپنے سینے پر اور اپنے ٹی شرٹ کے اوپر اپنے باپ کا فوٹو، اور آئی لو یو مائی ڈیڈ، آئی لو یو مائی موم، سمجھے کہ نہیں، ایسا لگا کر کے اس کا فوٹو لگا کر کے پورا دن محنت مزدوری کرتا رہے، اور شام کو باپ کہے بیٹا ایک 5 روپیہ دینا، بیڑی پینی ہے، باپ پیسے نہیں ہے، بیٹا یہ دوا لانی ہے 2 روپے کی دوا ہے، بیٹا یہ 10 روپے کی دوا ہے، باپ پیسے نہیں ہے۔ باپ کا خیال نہ رکھے اور فوٹو پہ فوٹو لگا ہوئے اور ایک ماشاءاللہ جھنڈا بھی لگا ڈالے بہترین، جس کے اوپر اپنی ماں کا بھی باپ کا بھی فوٹو ہو، اور اس کے اوپر لکھا ہو، پتہ نہیں سونے کے حروف سے لکھا ہو آئی لو یو مائی ڈیڈ، آئی لو یو مائی موم، لکھتے ہیں لوگ، لیکن کب لکھتے ہیں؟ جب چلے جاتے ہیں تب۔ قدر نعمت بعد زوال نعمت، ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے جو طریقہ نبی سے محبت کا بتایا ہے، اور صحابہ اکرام نے جو عمل کیا ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو نبی سے محبت ہوگی۔ اور اگر صرف ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم نے جھنڈی لگا لی یا تھوڑی دیر کے لیے پرچار کر لیا اور اس کے بعد پورے سال غائب ہو گئے تو ہوگا کیا کہ بھائی دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی 2-3 پارٹیاں ہوتی ہیں الیکشن میں، جو پارٹی کے لوگ آتے ہیں، لوگ اس کا بینر لگاتے ہیں، پھول ہار کرتے ہیں اور کچھ خرچہ پانی لے لیتے ہیں، پھر وہ پارٹی چلی گئی دوسری آئی تو اس کا بھی بینر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ، منجن کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے۔ تو یہ محبت نہیں ہوتی، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے سال میں صرف 1 دن نبی کو یاد کیا تو یہ دھوکہ ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کثرت سے درود پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں، روزانہ کم سے کم 15-20 منٹ لگتی ہے 1000 درود شریف پڑھنے میں۔ روزانہ اگر نبی علیہ السلام پر ہم پڑھیں گے
تو یہ ایک ایسی عبادت ہے درود پاک کی. نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, روزہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں دکھاوا بھی ہو جاتا ہے. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جب رات میں تنہائی میں بیٹھ کر کے تسبیح کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پڑھ دے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت کو میں رد نہیں کرتا. اللہ نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا ہے, نہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قرآن کی کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن آپ سنتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اے مومنو تم بھی پڑھو. یہ ایک عمل ایسا ہے جس کو اللہ بھی کرتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اگر اس کو جب مومن کرنے لگے گا اللہ اس عبادت کو کبھی رد نہیں کرے گا. اس لیے ہر عبادت کے شروع میں, ہر نیک کام کے شروع میں درود شریف پڑھنے میں, آخر میں پڑھنے میں, اس درود کی برکت سے اللہ ہماری وہ عبادت بھی قبول کر لے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.